إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ہمیں سے ہر کسی کے پاس اس کے ذہن میں، چاہے وہ ایک شخص ہو، چاہے وہ ایک گھرانہ ہو، چاہے وہ ایک قوم ہو، برادری ہو، قبیلہ ہو، شہر ہو، ملک ہو، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے سمجھداری کا، کہ ہم کس طرح کی شخصیت کو سمجھدار مانتے ہیں. کون سا شخص ہے جو کہ عقل رکھنے والا ہے، فہم رکھنے والا ہے، اس سے جب بات کی جائے گی تو کس درجے کی بات کی جائے گی. ایک معیار ہوتا ہے جو ہمارا ہے. اب اس میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زبان پہ عبور ہو، جیسے عرب میں اس شخص کو سمجھدار مانا جاتا تھا جس کو زبان بہت اچھی آتی تھی، کہ وہ اپنی باتوں کو بہترین الفاظ میں، بہترین اشعار میں پیش کر سکے. کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کو سمجھدار مانا جاتا ہے کہ بھائی اس شخص کے پاس جب اتنا مال ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر سمجھداری ہوگی نا، تبھی مال ہے. کہیں پہ غلبے کو، طاقت کو، پاور کو مانا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس یہ غلبہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ سمجھداری ہوگی. کہیں پہ وہ شخص جو کہ رشتے بہت اچھے قائم رکھ پاتا ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ سمجھدار ہوگا. اور ایک وہ معیار ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن میں بتایا کہ اولو الالباب، عقل رکھنے والے، سمجھداری والے لوگ کون ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی کہ وہ شخص جو کہ اس بات کو جانتا ہے، یعلم، جانتا ہے، علم رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ چیز جو کہ آپ کے رب نے نازل کی ہیں آپ کی طرف، جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. ایک یہ شخص ہے جو کہ اس بات کو مانتا ہے، جانتا ہے. اور دوسرا شخص ہے جو کہ اندھا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، یعنی کہ وہ اس بات کو نہیں جانتا، اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ باتیں آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص جو کہ حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، مانتا ہے، کیا وہ اور وہ شخص جو کہ اندھا ہے، یعنی جس کو یہ حق ہونے کے باوجود دکھتا نہیں ہے، جس کو یہ نور، یہ روشنی وضاحت کے باوجود دکھتی نہیں ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو اس بات کا اقرار کہ انسانوں میں سب تمام معاملات سے یا تمام اعتبارات سے برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ تفریق رکھی ہے، اور سب سے جو بنیادی تفریق انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ ہے ایمان کے اعتبار سے، کہ ایمان والا اور ایک شخص جو کہ ایمان نہیں لاتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بات سمجھے گا کون؟ انما یتذکر اولو الالباب، یہ وہی لوگ سمجھیں گے جو کہ سمجھ والے ہیں، جو کہ عقل والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان عقل والوں کی کچھ صفات بیان کی. پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کی وفا کرتے ہیں. یہ اپنے عہد کو توڑتے نہیں ہیں. لا ينقضون المیثاق، یہ اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو توڑتے نہیں ہیں. اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟
اللہ کو ہم سب نے جو ہے اپنا رب مانا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اقرار کیا تھا. قالوا بلا، اے اللہ بالکل ایسی ہی بات ہے. اور پھر پورا قرآن جو ہے وہ ہر جگہ جگہ پہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جب اس کو رب مانتے ہو تو پھر عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنی ہے. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا کیا تمہیں اللہ کا حق بندوں پر پتہ ہے کیا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے بیان کیا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہ ہمارا اللہ سے ایک عہد ہے کہ اے اللہ ہم یہ زندگی صرف اور صرف تیری عبادت میں گزاریں گے. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا معاملہ جو اے اللہ صرف تیرا حق ہے وہ ہم کسی اور کو نہیں دیں گے. اب چاہے وہ دعا کے، مانگنے کے، پکارنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اطاعت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ محبت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خشیت خوف کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ امید کے اعتبار سے ہو، زندگی کا جو معاملہ بھی ہو، اے اللہ ہم سب سے پہلے تیری بات پر عمل کریں گے. یہ ہمارا اللہ سے عہد ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اللہ سے کیے گئے اس عہد کو پورا کرتے ہیں. اور اللہ سے ہمارا یہ بھی عہد ہے کہ اللہ نے مخلوق میں سے جس کو جو حق دیا ہے ہم اس کو پورا کریں گے. اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے کہ اس کا یہ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. اللہ نے جس کو جو حق دیا ہے یہ ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ اے اللہ ہم تیری مخلوق کا جو حق تو نے اس کو دیا ہے ہم اس کو دینے کی پوری کوشش کریں گے. کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ہم ظالم ہو سکتے ہیں. کسی کا حق ہے کہ اس کو پیار دیا جائے اور اس کو وہ حق نہیں دیا تو یہاں پہ ظلم ہو سکتا ہے. کسی کا حق ہے کہ اس سے نفرت کی جائے اور وہاں پہ اس کو وہ حق نہ دیا تو یہ بھی ظلم ہو سکتا ہے. کسی کا حق ہے کہ اس پر مال خرچ کیا جائے اور اس پر نہ خرچ کیا تو یہ بھی ظلم ہو سکتا ہے. کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کو مال دیا جائے اور پھر بھی اس کو دیا جا رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہو سکتا ہے. تو جو مخلوق کے حق جیسے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یہ ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ اللہ ہم ویسے کریں گے. کیونکہ اگر ہم ظلم کرنے والوں کی لسٹ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا تھا کہ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مظلوم اگر تمہارے خلاف بد دعا کر دے تو تم بڑی پریشان کن صورت میں ہوگے. تو دیکھو ہر وقت اپنے آپ کو ظلم سے بچا کے رکھنا. سب سے پہلے اللہ کا ظلم، اللہ کے ساتھ ظلم کرنا جو کہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یا پھر اس کی مخلوق کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم کرنے سے بچنا. اور اپنا جو بھی عہد کر رہے ہو، جو وعدہ کر رہے ہو اس کو پورا کرنا. کیونکہ یہ نفاق کی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان کوئی وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جو کہ عہد پورا نہیں کرتا. اب ہمارے معاملات دیکھ لیں، ہمارے ہاں کتنی آسانی سے ہم زبان سے کیے گئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، پورا ہی نہیں کرتے. ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں، اب چاہے وہ چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، ہم کہہ دیں گے کہ بھائی میں 2 بجے آپ کے یہاں پہنچ جاؤں گا، اور 2 بجے تو ہم اٹھتے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہوں گے بس راستے میں ہوں جبکہ گھر میں بیٹھے ہیں. کسی کو کہہ دیں گے بھائی بدھ کے دن آپ کا مال آپ کو پہنچ جائے گا اور جمعے تک کوئی خبر نہیں ہوگی. یہ سارے ہمارے وعدے ہیں، یہ سارے ہمارے عہد ہیں، لیکن اس کی ہم پاسداری نہیں کر پاتے، بلکہ ہم اس کو کوئی بڑی بات مانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہوا بھائی سب ایسا کر رہے ہیں، سب زبان سے پھر جاتے ہیں. وہ وعدہ ہی کیا جو کہ پورا کر دیا جائے، جس کی وفا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے میثاق کو، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. کیونکہ انسانوں کے درمیان بھروسہ رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کہی تو آپ کو مجھ پر یقین ہو کہ میں اپنا کیا پورا کر رہا ہوں. اگر یہ بھروسہ ہی اٹھ جائے تو پھر رشتوں میں کیا چیز رہ جائے گی؟ کس بنیاد پر رشتے قائم ہوں گے جب کہ مجھے سامنے والے کی بات پہ ہی بھروسہ نہ ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ان رشتوں کو ملا کے رکھتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرتے ہیں.
وہ رشتے وہ تعلقات جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سب سے پہلے والدین آ گئے انسان کے، کہ والدین کے ساتھ جو تعلقات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ان کو اف تک نہ کہنا. ظاہر سی بات ہے اف کہنے کی نوبت تبھی آتی ہے جب انسان کو کوئی چیز ناپسند ہو. والد کوئی تحفہ دے رہے ہو تب تو انسان اف نہیں کہتا، والدہ پیار کا اظہار کر رہی ہو تب تو انسان اف نہیں کہتا. تو جب کوئی ناپسندیدہ چیز آ رہی ہو تب اف تک نہیں کہنا، یعنی زبان سے ایسے کلمات نہیں ادا کرنے جس سے ان کو جو ہے پریشانی ہو، ان کو اذیت ہو. تو اگر اتنی بات کا بھی منع کر دیا گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی شخص ان پر ہاتھ اٹھائے، کوئی شخص بد کلامی کرے، کوئی شخص ان کو اپنے گھر سے ہی نکال دے. پھر اولاد کے حقوق، اولاد کے حقوق بھی ادا کرنا، ان کو بھی جوڑ کے رکھنا. ہمارے یہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ اولاد نے کسی ایسی بات میں نافرمانی کر دی جو کہ میرا پہلے سے حق تھا ہی نہیں. بیٹا اپنی مرضی سے شادی کر گیا، ہم کیا کہتے ہیں، آج سے تو میرا بیٹا ہی نہیں. بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ میری مرضی سے شادی کرے. اللہ نے اس کو باؤنڈ تو نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کو قید تو نہیں کیا ہے، باندھ کے تو نہیں رکھا ہے کہ والدین کی اجازت کے بعد ہی شادی کر دینا. بہتر ہے کہ کرے، اچھی باتیں کرے. لیکن اگر کوئی اولاد کر گئی شادی تو اب یہ کوئی بنیاد تو نہیں بنتی کہ اس سے رشتہ توڑ دیا جائے. تو اولاد سے بھی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، اولاد سے محبت کا اظہار بھی کرنا. اس کے بعد چاچا ہو گئے، ماموں ہو گئے، خالہ پھوپھی، سارے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا. اور صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ سامنے والے نے اگر اچھائی کی تو میں نے جواباً اچھائی کر دی، بلکہ سامنے والا اگر ٹوٹنا بھی چاہ رہا ہو تو اس کو بھی جوڑ کے رکھنا. سامنے والا اگر ملاقات نہیں بھی کر رہا تب بھی میں اس کے پاس جاؤں، اس سے ملاقات کروں، اس کے لیے خیر چاہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو اگر میں نے اپنے لیے ایمان کی نیکی کو، ایمان کی نعمت کو قبول کیا ہے، میں اپنے لیے توحید کا راستہ اختیار کرتا ہوں، تو اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی میں وہی چاہوں گا. ہمارے کتنے ہی مواقع ہوتے ہیں جب رشتہ دار جمع ہوتے ہیں اور ہر طرح کی بات ہوتی ہے، گھریلو معاملات سے لے کے ملک کے معاملات سے لے کے الیکشن سے معاملات سے لے کے کھیل کے معاملات سے لے کے ہر طرح کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن کیا ڈسکس نہیں ہوتا، کن چیزوں کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، وہ یہ نیکیوں کے کام ہیں. کہ کوئی دین کی بات کرنا شروع کر دے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اختلافی باتیں نہ کرو. ان باتوں کی وجہ سے جو ہے نا رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں. یعنی اللہ کی بات کرنا، اللہ کی طرف بلانا، یہ رشتے توڑنے کی وجہ بن رہی ہے. اور اگر یہ وجہ بن بھی رہی ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بلایا، ان کی دعوت کی اور ان کو دعوت دین رکھی اور ان کو نام لے لے کے بتایا کہ اے میرے چچا، اے میری پھپھی، اے میری بیٹی، دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو، اللہ کے سامنے میں کچھ نہیں عطا کر سکتا، اس دین کو قبول کر لو، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو. تو یہ بھی صلہ رحمی کا حصہ ہے کہ میں لوگوں کو اپنے آپ سے بھی جوڑوں اور دین سے بھی جوڑوں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ لوگ یخشون ربہم، کہ ان کی زندگی کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ رب کی خشیت پر ہوتی ہے، وہ رب کے اس خوف پر ہوتی ہے جس میں رب کی وہ تعظیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعظیم اور اس کی کبریائی کا ان کو علم بھی ہوتا ہے. اور وہ شخص جو کہ رب کی اس خشیت کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ کسی شخص کو اگر جاننا ہے کہ کیا وہ عالم ہے یا نہیں تو دیکھ لو کہ اس کی زندگی میں اللہ کی خشیت کتنی ہے. ظاہری اعتبار سے تو پھر بھی کسی حد تک آسان ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ایسی زندگی گزار لے جو کہ نیکیوں والی ہو. اصل ایمان جو آزمائش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے، کہ اپنی خلوت میں جب اس کو کوئی اور ذات نہیں دیکھ رہی سوائے اللہ کے، تب وہ کیسا ہے. اور آج کل کے تو معاملات ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو شاید جو کہ انسان اکیلے میں نہ کرتا ہو. موبائل فون ہو گیا، اسکرین ہو گئی، انہوں نے بے تحاشا قسم کے گناہ جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان کر دیے ہیں.
تو ان عقل مند لوگوں کی نشانی کیا ہے کہ یہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں. کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی حرام چیز کی طرف جانے سے پہلے ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، جو میری باتیں سن بھی رہا ہے، اور وہ ان سب چیزوں پر جو ہے مجھ سے سوال بھی کرے گا. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں ہر ایک چیز، ہر ایک عمل جو کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے جو ہے محفوظ رکھے گی. اور اسی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک منظر پیش کیا کہ اس وقت جب لوگوں کا نامہ اعمال، ان کی کتاب ان کو دی جا رہی ہوگی، تو شخص اپنی کتاب کو دیکھ کے کہے گا کہ ہائے، اس نے تو کسی چیز کو نہ چھوڑا، نہ چھوٹی نہ بڑی، ایسی بات، ایسی چیز، ایسا عمل جس کو میں نے تو کچھ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہوگی، وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. تو یخافون سوء الحساب، وہ اس برے حساب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں اپنے رب کے سامنے پہنچوں اور میری زندگی کے حوالے سے مجھے جب جواب دینا ہو تو اس وقت میرے پاس اچھائیاں نہ ہوں. اس وقت میرا رب مجھ سے اگر میرے گناہوں کے بارے میں سوال کر لے تو پھر کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صبر کرتے ہیں، لیکن ان کے صبر کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کی تلاش، اپنے رب کے رضا کی، خوشنودی کی تلاش میں. دنیاوی معاملہ نہیں ہے. ایک صبر ہوتا ہے میری مجبوری ہے، میں جس کے ہاں کام کرتا ہوں اس نے مجھ پہ زبردستی کی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اگر میں نے زبان کھولی تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا، اس وجہ سے میں صبر کر رہا ہوں. اصل صبر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے اس طرح راضی ہو جائے کہ آخرت میں مجھے اس کے چہرے مبارک کا دیدار مل جائے. یہ ہے وہ حقیقی صبر. اب یہ صبر کبھی نیکی کے راستے میں بھی کرنا پڑتا ہے، کہ نیکی کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس کو روکنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. برائی کی طرف چاہت ہو بھی رہی ہو، نیکی کرنا مشکل لگ بھی رہا ہو، تب بھی اپنے نفس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے. سردی کی صبح میں اگر فجر کے لیے اٹھنا مشکل بھی لگ رہا ہے، تب بھی اپنے نفس کو روک کے رکھنا کہ نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ رب کے سامنے حضوری کا وقت ہے. کسی بھی طرح کی اور نیکی، اس کی طرف بڑھنے کے لیے، کسی شخص کی مدد کرنی ہے، اس کے لیے اپنے معاملات کو چھوڑ کے اس کی طرف جانا. اگر جیب میں اللہ نے کچھ مال دیا ہے، اب وہ مال میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں، لیکن اسی مال کو میں اللہ کے لیے کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں. تو وہ لوگ اللہ کے راستے میں صبر کرتے ہیں. نیکیوں کے معاملے میں بھی، برائیوں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. برائی اپنی طرف بلا رہی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ برائی خاموش بیٹھی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کی زندگی میں کوئی برائی آئے گی ہی نہیں، بلکہ یہ تو دنیا وہ ہے جو کہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ شیطان بھی آئے گا. مختلف معاملات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ جو شہوات ہیں، خواہشات ہیں، ان کو مزین کیا گیا ہے. اب چاہے یہ عورتوں کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، پاور کی صورت میں ہو، یہ انسان کو اپنی طرف بلاتی ہیں، یہ حرام چیزیں اپنی طرف بلاتی ہیں. تو اس پر بھی صبر کرنا. اور پھر اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو اس پر بھی صبر کرنا. اور اس پر صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب موقع آیا تب تو میں نے خوب چیخو پکار کی، رونا دھونا کیا، اور پھر وقت کے ساتھ میرے غم بھر گئے. نہیں، یہ حقیقی صبر نہیں ہے. حقیقی صبر ہوتا ہے جس وقت مشکل آئی ہے، جس وقت مشکل آئی ہے، اگر اس وقت میری زبان، میرا جسم اظہار یہی کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے حکم پر راضی ہیں، تب یہ ہے حقیقی صبر. اور یہ صبر اگر اس کا مقصد ابتغاء وجہ رب ہے، کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو رہا ہے، تب تو یہ آخرت میں فائدہ دے گا، ورنہ دنیا کا عمل ہے، دنیا میں اس کا کچھ مل جائے گا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ سمجھدار لوگ کون ہیں؟ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں. صرف نماز پڑھ نہیں لیتے،
بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں ابتدا سے انتہا تک. اس کی جو شرائط ہوتی ہیں تمام چیزوں کو پورا کرتے ہیں, تمام ارکان کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی شہادت گواہی, اور دوسرا یہ نماز کا معاملہ. اب آپ خود سوچیں, آپ کسی کمرے میں ہوں, اس کمرے کے 4 پلرز ہوں, 4 جو ہیں وہ اس کے عمود ہوں جس پر یہ کمرہ رکا ہوا ہے, چھت رکی ہوئی ہے, اور ایک پلر کو نکال دیا جائے تو کیا وہ چھت مضبوطی سے رہ سکتی ہے؟ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے شخص کو ڈر لگنے لگے گا کہ کہیں یہ چھت ہی نہ گرائے. تو ایک عبادت میرے دین کی بنیاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین کی بنیاد ہے, اور اس کو میں اپنی زندگی سے نکال دوں. ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کو صرف نماز پڑھنے کی توفیق جمعہ ہوتی ہے. کتنے ہی ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کی توفیق صرف عید کے دن ہوتی ہے. اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو الحمدللہ دن میں نماز پڑھنے کی تو 5 وقت کی توفیق ہو جاتی ہے, لیکن جماعت سے نماز نہیں مل پاتی. ہماری مسجدوں میں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ 5 نمازیں قائم ہوتی ہیں, لیکن مسجد کی جو سائز رکھی جاتی ہے, مسجد کی جو تعمیر کی جاتی ہے, نہ وہ فجر کے اعتبار سے کی جاتی ہے, نہ وہ ظہر کے اعتبار سے, نہ عصر کے اعتبار سے, نہ مغرب کے اعتبار سے, نہ عشاء کے اعتبار سے. مغرب کی تعمیر کی جاتی ہے جمعے کے اعتبار سے, کیونکہ جمعے میں جو ہے وہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. پورا ہفتہ جو ہے وہ اپنے دین کی بنیاد کو قائم نہیں کرے گا, صرف جمعے کے دن جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے حضوری کے لیے آئے گا. یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان اور کفر اور شرک میں فرق کر دینے والی چیز جو ہے یہ نماز ہے. ایک شخص اگر نماز کا ہی انکار کر دے تو علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کا اسلام تھوڑی باقی رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ دی کہ ایک شخص اگر دن میں اس کے گھر کے پاس ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار نہا رہا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ اسی طرح وہ شخص ہے جو کہ دن میں نمازیں پڑھتا ہے. یہ شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جب وضو کرتا ہے تب اس کے گناہ پاک ہو رہے ہوتے ہیں, جب اپنے رب کے سامنے آتا ہے, اور جب وہ نماز قائم کرتا ہے. نماز قائم اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہماری طرح کی نمازیں نہیں کہ ابتدا ہوئی انتہا ہوئی, بیچ میں کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا. کبھی امام سے غلطی ہو گئی تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ امام سے غلطی ہوئی کہاں تھی. ذہن ہر طرح کی سوچ میں چلا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو رب کے سامنے حاضر نہیں ہوتا. پھر جو پڑھا بھی جا رہا ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اگر حقیقی طور پہ ہم جو نمازیں قائم کرتے ہیں, اگر اس میں ہم صرف ان کلمات کو جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, اللہ جس کلمات کی توفیق دے رہا ہے کہ یہ زبان سے ہمارے ادا ہو رہے ہیں, اگر ہم اسی کے معنی پہ اگر غور و فکر کر لیں, کوئی چیز پریشان کر رہی ہے مجھے اور میں نے اپنے رب کے سامنے آ کے کہا اللہ اکبر, اللہ سب چیزیں چھوٹی ہیں, اللہ تیری ذات بڑی ہے, کیا غم باقی رہ جاتا ہے. کسی نے مجھے پریشان کیا تھا, کسی نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا, اور میں آ کے کہتا ہوں اللہ اکبر, کیا پریشانی رہ جاتی ہے انسان کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. کوئی احسان نہیں کر رہے, اللہ نے رزق عطا کیا, اس رزق میں سے یہ عطا کر رہے ہیں. سرًا پوشیدہ طریقے سے بھی, چھپکے سے بھی کرتے ہیں, اور علانیتاً کبھی جو ہے وہ اظہار کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جیسے علماء نے کہا کہ زکوٰۃ کے معاملات جو ہے وہ, یا اور ایسے معاملات جس میں جو ہے وہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے, کبھی دوسروں کو بھی جو ہے وہ انکریج کرنا ہوتا ہے, ان کی بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے. لیکن زیادہ بہتر کہ انسان اپنے مال کو ایسے خرچ کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ جن لوگوں کو اپنا سایہ عطا کرے گا ان میں سے ایک قوم کون سی ہے, جنہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایسے خرچ کیا تھا کہ ان کے اپنے ہی بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں تھا. تو لوگوں کو دکھانے کی, احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ احسان جتلانے سے تو انسان اپنے صدقے کو ضائع بھی کر دیتا ہے. کہ کسی کی مدد کی اور کوئی موقع آیا تو اس کو یاد دلایا کہ یاد ہے نا فلاں وقت تم مجبور تھے اور میں نے مدد کی تھی, تو ہمارا احسان نہ بھولنا. یہ اللہ کی خاطر نہیں ہو رہا. تو سمجھدار لوگ کون ہیں؟ جو کہ اللہ کے راستے میں پوشیدہ طور پہ بھی, چھپکے سے بھی, اور اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ, برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں. کوئی شخص برائی لے کے آئے گا
اور یہ اچھائی سے اس کو دور کریں گے، اس کی برائی کو دور کریں گے اپنی اچھائی سے، اس کی برائی کو برائی سے دور نہیں کریں گے۔ ایک شخص مجھے گالی دے رہا ہے اور میں الٹا اس کو 3 گالیاں اور دے رہا ہوں، نہیں، یہ سمجھدار والوں کی کیفیت نہیں ہے۔ عقل والے جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب کوئی ان کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ اس کو اچھائی سے جواب دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کر دی، اس کو سمجھا دیا، اس کے معاملے کو حل کر دیا۔ کوئی رشتہ توڑنا چاہ رہا ہے اور میں نے رشتہ جوڑنے کی طرف کوشش کر دی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھدار ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ جو ہے اپنے بندوں کی وہ صفات ذکر کی ہیں جو کہ اس کو ہم سے مطلوب ہیں۔ سورۃ الرعد میں بھی ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھدار لوگوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، برے عذاب سے، برے حساب سے جو ہے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر جو ہے وہ صبر بھی کرتے ہیں، نماز قائم بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، اور اس ٹھکانے کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ وہ جنات ہیں، ہمیشگی کے جنات ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں گے، وہ خود بھی اور ان کے ازواج میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کے گھر والوں میں سے ہر وہ شخص جو کہ نیک ہوا۔ اور ان کی کیفیات کیا ہوں گی کہ فرشتے ان کی طرف آئیں گے اور ان کو رب کی طرف سے جو ہے وہ سلام بھیجیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، ان کو خوشخبری دیں گے، ان کو نعمتوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت میں جو ہے ان جنات میں داخل ہو سکیں، ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی، ہمارے رشتہ دار بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان کرے، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اتقوا اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے۔